عیسائی کہتے ہیں دیکھو دیکھو آپ کے قرآن میں ہمارے انجیل کے بارے میں ہے. بابا وہ انجیل جو قرآن کا مصدق ہے، مصدقا لما بین یدیہ، لیکن وہ انجیل جس میں خرافات لایا گیا ہے وہ انجیل ہے ہی. یہ پتہ ضرور کیا کرے کہ اناجیل کتنے ہیں. کیا وہ آپ سے کہیں گے کہ قرآن کتنے ہیں تو آپ کیا جواب دیں؟ قرآن تو ایک ہی ہے. وہ آپ کو چھوٹے سائز میں لے آئے گا، تاج کرنے کا لے. آپ کہا پاگل کہیں گا، قرآن ایک ہے. ایک اتنے شرشائی پر کیوں نہ لکھا جائے؟ قرآن کی ایک زبر زیر کا فرق نہیں آ رہا. الحمدللہ فوراً کہتے ہیں کہ ھذا عند الحفص، ھذا عند الاخفش، ھذا عند الورش، ھذا عند القالون، حوالے کے ساتھ کہ بھئی یہ انہوں نے اس طرح پڑھا. قرآن قرآن ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. اب یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات، آپ آسمانی کتابوں سے پتہ کریں کہ انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو، توریت موسیٰ علیہ السلام کو، زبور داؤد علیہ السلام کو کیوں دی گئی، تو وہ آپ کو کہیں گے ہدایت کے لیے. کہیں گے نا؟ تو آپ کہیں ہدایت کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اس کو تو نہیں آئے گا. آپ کہیں کہ ہدایت کے 3 انواع ہیں. ایک ظاہراً طہارت، دوسرا باطناً طہارت، اور تیسرا تحسین الاعمال. ظاہری طہارت وضو اور غسل. آپ کہیں کہ انجیل کے کسی نسخے میں وضو اور غسل کا کوئی مسئلہ دکھا دیں. ایک عیسیٰ علیہ السلام نے جو 33 سال آسمان پر جانے سے پہلے گزارے، حضرت نے کوئی نماز پڑھی یا نہیں؟ پوری دنیا کے انسانوں کو کوئی نماز دکھائی، وہ نماز انجیل میں دکھا دیں. ایک نماز 2 رکعت دکھا دیں، نہیں دکھا سکتے. طہارت وضو یہ ظاہری ہے، اور نماز حقیقت میں باطن کی صفائی کے لیے. اور اعمال کا حسن، اعمال کا حسن وہ تقویٰ سے پیدا ہوتا ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اصل تقویٰ قلب کا ہے. اعمال قلب کی کوئی مثال انجیل میں دکھا دیں. کس سے ہے؟ کہانیاں ہیں، پیغمبروں کی کشتیاں ہیں، اللہ سے گلے شکوے، بس اس میں ساری کتاب. تو پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام کامل شریعت پر آئے تھے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ. فیصلہ کرے تو فیصلہ یا ظاہری ہوگا یا باطنی ہوگا یا ارواح کا ہوگا. تو کوئی بھی فیصلہ ہو، قرآن کہتے ہیں انجیل میں صلاحیت تھی، ٹھیک ہے، اور موجودہ انجیل میں کچھ بھی نہیں ہے تو یہ وہ انجیل نہیں ہے، اس سے ختم ہو گیا. ہمارا قرآن موجود ہے، کہیں سے لکھا ہے، ہم قرآن سے ثابت کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. وہ کون سا مسئلہ ہے؟ اتنے مسائل ہے کہ زبان تھک جاتی ہے، لعاب ختم ہو جاتا ہے، بولنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. مسائل تو بے انتہا ہے. توبہ توبہ. اسی نے مجھے کہا بعض جگہ بڑا حق ادا کرتے، میں نے کہا حق کا 1000 وائسہ بھی ادا نہیں ہو سکتا. بحر عمیق، بحر مسلسل، یہ موجودہ سمندر جس کو آپ جانتے ہیں، یہ قرآن کے علم کے سامنے ایک نہر کے برابر نہیں، کچھ بھی نہیں. وہ کیا چیز ہے؟ وہ تو 1-2 دھماکے کر لو ختم ہو جائے گا. مگر قرآن نے کتنے زمانوں کا مقابلہ کیا ہے، کس طرح انسانوں کو اٹھاتے ہیں، کیسے بناتے ہیں، کیسی تعبیر کرتا ہے، کیسی پختگی پیدا کرتا ہے. اور فیصلہ کرے انجیل والے ان احکام پر جو اللہ نے اتارے. سمجھ گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے 244 سال بعد پولوس آیا ہے. پولوس، اس نے انجیل کو تبدیل کیا عیسائیوں کو بٹھا کر کہ یہ مشکل ہے، پاک آدمی تھا، خدا کا بیٹا تھا، ہم تو نہیں کر سکتے یہ کام. ختنہ اڑا دیا، شراب ڈال دی، خنزیر ڈال دی. توبہ توبہ. اور حدیث میں ہے قرب قیامت میں جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس زمانے میں کیا وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، حکم دیں گے پورے جہان میں کہیں سور ملے مار ڈالو، پھینکو اسے، کیوں لوگ کھا رہے ہیں؟ اور انجیل کے اندر حلال ہے. شرم تم کو مگر نہیں آتی. نبی اور مہدی کبھی بھی تحریم الحلال تحلیل الحرام نہیں کر سکتے. ہمارے امام مہدی جب آئیں گے تو کیا وہ یہ کہیں گے کہ اے لوگوں شراب پینا شروع کرو؟ وہ یہ کہیں گے کہ اے لوگوں زنا کرتے رہو؟ ہرگز نہیں. وہ سابقہ شریعت کے مصدق اور معاون و مددگار ہوتے ہیں ہمیشہ. تو حضرت عیسیٰ کی تشریف آوری ہمارے پاس محفوظ ہے، اور حضرت عیسیٰ کی تشریف آوری اور موجودہ عیسائیت میں سخت تناقض، ضدان مفترقان ای تفرق، اپوزٹ، بالکل
بالکل عقل ہے. اس لیے آپ بڑی جرأت سے کہا کریں کہ کوئی انجیل دنیا میں موجود نہیں، کوئی انجیل، کوئی توریت زبور موجود نہیں، اور جو ہے وہ ان کے سامنے شرمندہ ہے. قرآن کی ایک آیت پڑھے تفسیر سمجھ کر اور پھر ان کا احتساب کرے. یا ایک نوجوان آتا تھا، بہت لکھا پڑھا تھا، LLB کر چکا تھا، وکیل تھا. کسی نے کہا تھا، بڑا مطالعہ تھا وسیع، تو کسی نے کہا تھا کہ وہاں گلشن جاؤ، ایک مولوی ہے، اس سے بات چیت کرو، اگر تعلق پیدا ہو گیا تو تیرے مزے ہیں. تو وہ آیا، گپ شپ لگاتا رہا. پھر مجھے ایک دن کہا کہ مجھے بہت افسوس و شرمندگی ہے، آپ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں لیکن میں تو عیسائی ہوں. میں نے کہا کہ عیسائی سے محبت ہو سکتی ہے دو وجہ سے. ایک تو کم از کم عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہا ہے، رام چندر اور لکشمن اور گرو نانک کو تو نہیں مان رہا. یہ فرق قرآن نے بھی کیا ہے. اور دوسری وجہ یہ کہ آپ سے امید ہے کہ آپ آسمانی وحی اور مذہب پر ایمان لائے. یہاں سے بات شروع اس نے کہ کیوں عیسائی مذہب آسمانی نہیں ہے؟ میں نے کہا تھا، اب نہیں ہے. اب تو پولوس کا ڈکوسلا ہے. عالم تھا، بہت زبردست علوم پڑھے تھے. جب میں نے پولوس کا نام لیا تو پسینے آ گئے. میں نے کہا کیوں؟ کہا وہیں سے پسنا شروع ہو جاتا ہے. میں نے کہا انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کا ذکر نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلنے دے رہا کہ وہ کون تھے. ایسی کتاب بھی دنیا میں ہوتی ہے جو صاحب کتاب سے بے خبر ہو. ہمارے قرآن کو دیکھو، جب نبی کے احوال پر آتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. صرف تعریفیں نہیں ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تنبیہات بھی ہیں. وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِیمًا وَاسْتَغْفِرْ، معافی مانگی. عَفَا اللَّهُ عَنْكَ، معاف تو ہے. لِمَا زِنْتَ لَهُ، کیوں ہر ایک کو اجازت دے رہے؟ صرف یہ نہیں کہ محامد و تعریفوں سے بری پڑی ہے، ہدایت کا کرشمہ ہے، سرچشمہ ہدایت ہے. سرچشمہ ہدایت کا یہ مطلب ہے کہ پڑھاتے ہوئے مجھے بھی اپنے نفس، اپنے آپ کی اصلاح کا خیال دلاتا ہے. یہ کس کو سنا رہا ہے؟ کب تک سناتے رہو گے؟ آپ کو اس سے کتنا یہ کمال ہے قرآن، ایسا چوک کے رکھ دیتا ہے کہ یہ خود آپ آسمانی کتابوں کو نہیں مان رہے تو عالم کو فوراً تنبیہ ہو جاتی. اوہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سے خلاف ہو رہا. وَلْيَحْكُمْ، فیصلہ کرے انجیل والے وہ جو اتارا اللہ نے اس میں. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو فیصلہ نہ کرے اس پر جو اتارا اللہ نے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بس یہ لوگ واقعی فاسق ہے. میں نے فرمایا کافر ہے، پھر فرمایا ظالم ہے، پھر فرمایا فاسق ہے. اصل میں 3 کتابیں ہیں. توریت کا انکار بڑی ہٹ دروی سے ہوا، چھوٹتے ہی کفر. زبور کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا گیا اور داؤد علیہ السلام پر تہمت تراشیاں ہوئے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے بہت قریبی زمانہ پانے کے باوجود بے راہ روی کی، فسق کے مرتکب ہو گئے. اور مفسرین کہتے ہیں بیان نزولی ہے. بیان نزولی اس کو کہتے ہیں جس طرح امام بخاری فرماتے ہیں الحج واجب ویجب الحج، بھائی حج فرض ہے. قدوری بھی کہتا ہے تجب الصلاۃ یجب الصوم، اس کو کہتے ہیں ترتیب نزولی. یعنی فرض میں واجب تو ضرور ہے نا، واجب میں سنت ضرور ہے. تو جب کافر ہو گئے تو یہی کافر اب ظالم بھی ہے اور فاسق بھی ہے. کافر تو پہلے ہو ہی گئے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. لا الہ الا اللہ. تو جو کافر ہوگا وہ ظالم فاسق ضرور ہوگا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، اور ہم نے اتاری آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ جو تصدیق کرنے والی ہے اگلی کتابوں کی. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ کتاب حفاظت کر رہی ہے ان کتابوں کی. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کریم میں انجیل زبور توریت کا نام نہ ہوتا تو آج دنیا میں ان کا وجود و نام نہ ہوتا. قرآن کے تذکرے سے ان کو زندگی مل گئی. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. اور یہ قاعدہ ہے کہ اہل دین کی حفاظت کرتے ہیں. امام ابو جعفر طحاوی نے علماء مصر کی ایک غلطی پکڑی، بالکل واضح غلطی. بادشاہ مصر معتقد ہو گیا، سخت متاثر ہوا
اور ایک اجلاس طلب کیا، مصر کے تمام علماء کو جمع کیا، اور بادشاہ نے اسٹیج لگایا، بیٹھ گیا، اور دوسرا اسٹیج بنایا، اس پر امام طحاوی کو بٹھایا۔ امام طحاوی کو ڈر لگا کہ علماء ہیں، لوگوں کی رشد و ہدایت ان سے وابستہ ہے، اور ان کی یہ غلطی جو میں نے پکڑی ہے بادشاہ کی نظروں میں حقارت آ گئی۔ تو طحاوی دنیا میں ایک ہے اور نہیں، صحیح معنوں میں سپہ سالار حنفیہ کا کمانڈر ان چیف ہے۔ جب رگڑ دیتا ہے تو بڑے بڑے ائمہ حدیث کو میدان میں گرا دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وسعت اطلاع میں بخاری مسلم بھی ان تک نہیں پہنچ سکتے، نہ تفقہ و تبحر میں۔ امام طحاوی کے اعزاز و اکرام میں زبردست شاہی مجلس تھی، بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا اور ساتھ ایک اور تخت پر امام طحاوی، اور علماء کرام مصر کے سب نیچے بیٹھے تھے۔ امام طحاوی نے فرمایا میں نے دوبارہ غور کیا اور میں نے نظر ڈالی، تم لوگ صحیح نکلے اور میرا مسئلہ غلط نکلا۔ علماء بڑے خوش ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا اچھا کہاں بالکل لور چٹو، عالموں کو ذلیل کرنے کے لیے میں نے ان کی غلطی پکڑی تھی۔ جب مجلس ختم ہو گئی، بادشاہ چلا گیا، آپ نے ان کو کہا تم بددستور غلطی کرو، مگر میری پکڑ سے بادشاہ کے دل و دماغ میں تمہاری توہین آئی تھی، اور میں عالموں کی توہین برداشت نہیں کرتا، اس لیے میں نے بادشاہ کی آنکھوں میں اپنے آپ کو ہلکا کیا، کیونکہ ایک آدمی سے ہدایت وابستہ نہیں ہوتی، اسی آسمان سے آگے افلاک اور بھی ہے۔ یہ حنفیہ کا انصاف و عدل ہے، یہ شان و شوکت ہے۔ اور میری غلطی ہے، بادشاہ سلامت یہ مسئلے میں صحیح نکلے، میں نے دوبارہ نظر ڈالی، اور جب بادشاہ چلا گیا ان کو کہا وہی مسئلہ ہے، تم غلطی فحش کے مرتکب ہو، مگر بادشاہ جس طرح سلوک کرنے لگا مجھ سے برداشت نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنی توہین برداشت کی اور تمہیں دوبارہ عزت دی، مگر تم اچھی طرح یاد رکھو کہ تم غلطی پر ہو۔ یہ واقعہ خود امام طحاوی نے شرح مشکل میں نقل کیا ہے۔ اس لیے قرآن کی صفت ہے وہ مہیمن علیہ، یہ قرآن گزشتہ کتابوں کی بھی حفاظت کر رہی ہے۔ کتنا شان بیان کیا، ولی احکم، خبردار کہ کسی نے اس کے خلاف کیا، فیہا ہدی و نور، فاحکم بینہم بما انزل اللہ، فیصلہ کریں ان کے درمیان وہ جو اتارا اللہ نے، ولا تتبع اہواءہم، پرواہ نہ کریں ان کے خواہشات کی، اما جاءک من الحق، وہ جو آگے آپ کے پاس حق، لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، ہر ایک کو دیا ہم نے تم میں سے شریعت اور راہ و رسم، شرعتاً شریعت اور منہاج طریقہ، شریعت کے دلائل، شرعت الاسلام کہتے ہیں شیخ عبد القادر کی کتاب ہے کوئی شرعت الاسلام، اور منہاج شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب ہے۔